بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ کا 20واں رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک بھی نعمت پر آپ تھوڑا سا غور و فکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا، عبادت کرنا، اپنے آپ کو قربان کرنا آسان لگے گا۔ جس آسمان کے نیچے رہتے ہو، جس زمین پر چلتے پھرتے ہو، جس رات میں سکون کرتے ہو، جس دن میں کماتے ہو، جن کشتیوں میں سفر کرتے ہو، جو آسمان سے برستے پانی سے نفع لیتے ہو، جن جانوروں سے آپ فائدہ لیتے ہو، جن ہواؤں کے تم محتاج ہو، اور جو بادل تمہارے سامنے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ یہ سارا کا سارا اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے سوا کوئی اور تمہیں دے سکے۔ یہاں سے آگے پھر ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ایک غلط روش کو بیان کیا، پھر اس کا قیامت کے دن انجام کیا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک بات یہ کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو اللہ کے اختیار دے دیتے ہیں۔ جو کام اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ کرنے والا، روزی دینے والا فلاں ہے، اولاد دینے والا فلاں، کوئی مزار والا ہے، کوئی بت والا ہے، کوئی انسان ہے۔ اس طریقے سے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے بھی ہیں، لیکن ان کو عقل نہیں آتی، وہ پھر اسی غیر اللہ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ انسانوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، کچھ پتھروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، کچھ گائے کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور کچھ سورج کو، کچھ آگ کو، کچھ کوئی کسی کو، کوئی کسی کو۔ جو بننے کے اندر، رہنے کے اندر انسان کا محتاج ہے، اس کو اپنا خدا مان لیتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اپنے ہاتھ سے پتھر کا، لکڑی کا بت بنا کر کے سامنے رکھا، ابھی اس کو سجدہ کرتے ہیں کہ تو میرا مشکل کشا ہے۔ تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، بھلے انسان ہوں، پتھر ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ خود ہی کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پھر وہاں یہ حیران ہو کر کے کہیں گے یار یہ تو عجیب بات ہو گئی، ہم پوری زندگی اللہ کو چھوڑ کر ان کو سجدہ کرتے رہے،
آج یہ ہمارے ساتھ اتنی بے وفائی کر رہے ہیں، ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ چاہیں گے کہ ایک موقع ہمیں مل جائے، جیسے دنیا میں ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے جھکو، ابھی بھی ہم دنیا میں جائیں اور یہ کہیں لیکن ہم ان کو نہ پہچانیں، ہم ان کے سامنے نہ جھکیں، پھر ان کو پتہ لگے گا کہ ہمارے ساتھ یہ آج جو بے وفائی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت میں ان کو دوبارہ موقع ملے گا نہیں۔ جب جہنم دیکھیں گے تو چلائیں گے، چیخیں گے، بات کو سمجھیں گے، لیکن اس وقت کا سمجھنا کسی کام کا نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بتوں کے ساتھ یا پھر مزاروں کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین دنیا کو چلانے والے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دنیا کو چلانے والے ہیں۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ ہر محلے گلی کوچے کے اندر ایک خدا بنا ہوا ہے۔ بھائی آپ کو جب مشکل پیش آئے تو آپ جا کر کس کو سجدہ کرو، آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ سے یہ بڑا طاقتور ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا کہ ان کے پیچھے جا رہے ہو؟ جب نبی اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، نبی سے بڑھ کر عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن بے وقوفی، بے سمجھی، لوگ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ان اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے بتوں کو اس طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ انسان تھوڑا سا سوچے نا، یار اللہ نے مجھے آنکھیں دی، اللہ کا شکر کروں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیسہ دیا، مال دیا، اللہ کا شکر کروں۔ از خود محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ کے پاس کوئی بندہ گیا، وزیر، بولنے لگا بادشاہ سلامت، میری چاہت ہے کہ میرا بیٹا آپ کے ساتھ محبت کرے۔ بادشاہ نے بولا یہ تو تیرے بیٹے کا کام ہے، یہ میرا کام تو نہیں ہے۔ اس نے بولا حضرت آپ اس پر تھوڑا سا احسان کریں گے نا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کے احسانات کتنے، تھوڑا سا آدمی سوچے تو پھر از خود محبت ہو جائے گی۔ تو جو محبت اللہ کے ساتھ ہونی ہے وہ لوگ بے وقوفی میں آ کر کے ان اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے بنے ہوئے چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ان ایمان والے لوگ ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ مر جائیں، کٹ جائیں، اولاد کٹ جائے، سب قبول ہے، برداشت ہے، لیکن اللہ کی محبت نہ ٹوٹے۔ ایک عورت آئی پیغمبر کریم کے پاس، دودھ پیتا بچہ لے کر کے، دودھ پیتا بچہ، کہ اللہ کے رسول میرا اور کوئی نہیں ہے جہاد کے لیے آپ کے ساتھ جائے، میں عورت ہوں، میں نہیں چل سکتی، اگر مجھے اجازت ہو تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں، اگر مجھے اجازت نہیں ہے اور کوئی بندہ بھی نہیں ہے میرے بچے کو قبول کر لیں۔ دودھ پیتے بچے کو قبول فرما لیں، یہ اس کو جہاد میں لے جائیں۔ لوگ حیران، یہ کس کام کا ہے، یہ وہاں کیا کرے گا؟ تو وہ عورت بیچاری کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے کہ تلوار نہیں چلا سکتا، یہ کسی کو مار نہیں سکتا، یہ کسی سے دفاع نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ہو سکتا ہے کہ جب پیغمبر کریم کی طرف کوئی تیر آئے تو کوئی تلوار آئے تو جس طرح سے ڈھال سامنے کر دیتے ہیں نا تیر کو روکنے کے لیے، تو میرے بچے کو سامنے کر دینا تاکہ رسول اللہ کی طرف کوئی تیر تلوار نہ آئے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے لوگ بہت سخت ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور یہ لوگ ظالم مشرک جب عذاب کو دیکھیں گے اس وقت میں سمجھ جائیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، اصل بادشاہی اور قدرت طاقت صرف اللہ کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔
اس وقت میں سمجھ جائیں گے جب عذابوں کو دیکھیں گے اور مجرم جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن مشرک لوگ جن خداؤں کی عبادت کرتے تھے وہ بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ پوری زندگی بھر جن بتوں کو سامنے رکھ کر سجدہ کیا وہ بت بھی جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان ہے اسی کو سجدہ ہو رہا تھا اور وہ انسان خوش ہو رہا تھا، اسی انسان کو بھی جہنم میں جا رہا ہے، بھلے پیر ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اس وقت میں سوچیں گے ارے یار طاقت تو اللہ کے پاس ہے، ہم تو غیر اللہ کو سجدے کرتے رہے، یہ کیوں؟ لیکن اس وقت میں کام نہیں آئے گا۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس وقت میں بیزاری ظاہر کریں گے وہ لوگ جن کی تابعداری کی جاتی تھی، ان لوگوں سے جو تابعداری کرتے تھے، یعنی سجدہ کرنے والے ان کو، جن کو سجدہ کیا جا رہا تھا ان کو بھگائیں گے، نکلو، ہمارے ساتھ تمہارا کیا واسطہ ہے، یہاں کیوں آئے ہو، ہم نے تھوڑی بولا تھا ہمیں سجدہ کرو۔ یہاں تک کہ دنیا کے اندر عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو سجدہ کرتے ہیں نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بلائیں گے، اللہ کے نبی سامنے کورٹ میں پیش ہوئے، بتاؤ تو نے ان کو بولا تھا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِّي وَأُمِّيَ مِنْ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ آپ نے کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، میری اماں کو سجدہ کرو؟ نہیں اللہ، میں نے کبھی نہیں بولا، اگر بولا ہوتا تو اللہ تو جانتا ہے۔ اس وقت میں پھر جب یقین ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ ہے، لیکن لوگ بھی مان لیں گے کہ واقعی اس نے ہمیں نہیں کہا تھا، پھر ان کو سب کو، مجرموں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، مجرم لوگ اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے جو سبب ہو سکتے ہیں کٹ جائیں گے۔ کہاں معافی مانگے، کوئی پیسے خرچ کریں، نہیں ہے، کوئی رشوت چلائیں، نہیں چلے گی، کوئی عمل پیش کریں، نہیں ہے، کوئی سفارش کے لیے جائیں، مشرک کی سفارش نہیں ہے۔ جب سارے راستے کٹ گئے، ابھی کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ ہمیں ایک موقع، مہلت دیا جائے، دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں، دور ہو جائیں جیسے آج یہ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ تھوڑا سا آپ اندازہ کریں۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دکھلائیں گے، ذرا ذرا سامنے آئیں گے، تاکہ حسرت تو ہو۔ آپ کو اگر کوئی بندہ گھر سے آ کر کے گاڑی میں اٹھا لیتا ہے، آجو یار چلتے ہیں اسلام آباد، چلتے ہیں گھومنے کے لیے، یار نہیں میں نہیں چلتا، یار چلو چلتے ہیں، ابھی آپ اس کے ساتھ چل پڑے، یار میرے پاس خرچہ نہیں ہے، خیر یار میں ہوں نا، گاڑی ہے نا، چلتے ہیں نا، تو بیٹھا ہی تو ہوگا، میرے اوپر تو تیرا کوئی بوجھ تھوڑی ہے، چلو چلتے ہیں۔ یہاں سے چلے گئے، جا کر کے 300-400-500 کلومیٹر دور پہنچے، ابھی وہاں جا کر کے اس کو اتار دیا نیچے، بھائی مجھے کہاں چھوڑ رہے ہو، تو کون ہے، میں تجھے جانتا ہوں کیا؟ ابھی اس بیچارے کے لیے حالات ایسے آ گئے کہ نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ آگے جا سکتا ہے، نہ کوئی فون ہے، نہ کوئی رابطہ کر سکتا ہے۔ ابھی اس کے لیے کتنی پریشانی ہوگی۔ ابھی یہ اس وقت میں تمنا کرے گا کاش کہ میں اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہی نہ ہوتا، کاش میں اس کے ساتھ تعلق نہ رکھتا، آئندہ کبھی بھی میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن ابھی کتنی بھی تمنائیں کرے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، وہ قیامت کے دن ان کے سامنے اسی سے ہزاروں کروڑوں گنا بڑھ کر سخت مرحلہ ہوگا، سخت حالات ہوں گے۔
لیکن اس وقت میں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تقطعت بہم الاسباب، اللہ تعالیٰ فرماتے سارے راستے کٹ جائیں گے، کوئی ابھی ان کو سہارا نہیں ملے گا، پھر جہنم میں جائیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، ابھی یہ جہنم سے نکل بھی نہیں سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اس وجہ سے اپنے دوستوں پر تھوڑا سا رحم کھائیں۔ جو بھی لوگ اس طرح سے غیر اللہ کو سجدے کرتے ہیں یا نماز سے دور ہیں، نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑی سی محنت کریں، شاید آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ سیدھے ہو جائیں، سدھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔